المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله. عزیزان سید الشہداء، ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس اعزاز. خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا تو اسے عقل اور شعور بھی عنایت فرمائی، اور اس عقل کو راستہ دکھانے کے لیے پروردگار نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جو اس کی اصلاح کر دیں. نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور انسان کی عقل بھی رشد کرتی رہی. آخری نبی آئے اور انسان کی عقل کامل ہو گئی تو پروردگار نے دین کو بھی کامل کر دیا. قرآن کی آیات الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارے لیے کامل ہو گیا ہے. اب یہ کمال دین بغیر ولایت کے ممکن نہیں تھا. خدا نے ولایت کا نظام دے کر انسان کو کمال پر پہنچایا. تو یہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ انسان خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. انسان خود اپنی ہدایت کے لیے راستوں کو معین نہیں کر سکتا. انسان کو اگر آپ کوئی ایسی جگہ دے دیں، کوئی پوسٹ دے دیں، کوئی سچویشن ایسی دے دیں، انسان اپنے نفع کے لیے کام کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے کام نہیں کرتا. اور جس کو وہ اپنا فائدہ دے رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کا فائدہ کیا ہے. اور اس کا یہی وجہ ہے کہ آج تک انسان اپنے لیے کوئی کامیاب قانون نہیں بنا پایا. جتنے بھی قوانین ہیں آپ کے سامنے ہیں، 100 سال 200 سال جتنی بھی حکومتیں ہیں، آج انسانیت مشکل میں ہے. انسان اپنی 2 وقت کی روٹی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، کہیں پانی کے لیے لڑ رہا ہے، کہیں امنیت کے لیے، سکون کے لیے لڑ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو بھی حاکم آتا ہے کہیں پہ بھی، وہ خاص گروہ کے نفاق کے لیے کام کرتا ہے، اسے انسانیت سے کوئی فکر نہیں. جبکہ پروردگار جب اپنے بندوں کو بھیجتا ہے، ان کا کام اپنی طرف بلانا نہیں، خدا کی طرف بلانا ہے. اللہ کے ہادی کا کام ہی خدا کی طرف لے کے جانا ہے، اپنی طرف لے کے نہیں جانا. جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے اور جتنے بھی لوگوں نے نظریات دیے، کوئی سائنٹسٹ تھا، کسی نے چیزیں بنائی، ان سب نے ان نظریات کو اپنا کہا. یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے دیے، اپنا کہا. لیکن جتنے بھی خدا کے نبی آئے، انہوں نے ساری تبلیغات کو یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ. ابو علی سینا آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے حکیم تھے، حکمت میں، فلسفے میں، آج بھی ان کی کتابیں دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں. ابو علی سینا کا ایک شاگرد تھا بہروز، اور وہ بہت تیز اور چالاک شاگرد تھا. اس کی ذہانت اتنی تھی کہ اس کی ذہانت کو دیکھ کر ابو علی سینا نے اس کا انتخاب کیا. اصفہان میں
ایک دکان پہ دیکھا تو دکان والے نے اسے کہا کہ جاؤ میرے لیے آگ لے آؤ، آگ۔ اب ابو علی سینا نے دیکھا یہ آگ کیسے لائے گا، تو اس نے اپنے ہاتھوں میں گئے برابر والی دکان پہ کہا کہ اس پہ انگارے رکھ دو۔ تو اس نے کہا یہ بچہ بہت ذہین ہے، اس نے اس دکان والے کا کہا یہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ ابو علی سینا نے اسے اپنے پاس رکھا، اور جتنی کتابیں ابو علی سینا کی ہیں سب اسی نے بنائی، اسی نے لکھی۔ یہ اکثر ابو علی سینا کو کہتا تھا کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کا اتنا دماغ ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے ابو علی سینا اپنے زمانے کا نابغہ تھا، یعنی اسے اتنا بھی پتا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو آسمان کیسا تھا، اتنا اس کا دماغ تھا۔ تو وہ اکثر کہتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتا؟ ابو علی سینا خاموش رہتا تھا۔ ہمدان کی شدید سردیاں، برف پڑی ہوئی، فجر کا وقت، اس نے اپنے شاگرد سے کہا جاؤ میرے لیے باہر سے پانی لاؤ، میں وضو کروں۔ شاگرد بھی شاگرد تھا، باہر جانا نہیں چاہتا تھا، سردی تھی۔ کہتا ہے بدن کی حرارت زیادہ ہے، باہر منفی ہے، بیمار ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیں۔ ہاں تیمم کر لیں، بھائی پانی اویلیبل نہیں ہے، تیمم کر لیں۔ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد، یہ 600-700-800 ہجری کی بات ہے، جب یہ مائک نہیں ہوتے تھے، یہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے، جب فجر کا وقت آیا تو مؤذن مینار پہ چڑھا، اس سردی میں اذان دینے لگا۔ جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، درود بھیجے محمد والے، جب رسول کی نبوت کی گواہی دی تو ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا تو میرا شاگرد ہے، تو میرے لیے پانی نہیں لایا۔ 700 سال گزر گئے، اس مؤذن نے نبی کو نہیں دیکھا، پھر بھی مینار پہ چڑھ کے اس کی شہادت کی گواہی دے رہا، وہ اللہ کا نبی تھا۔ جو خدا کے لیے کام کرے، خدا لوگوں کو اس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنی زندگی میں اذان محترم خدا کے لیے زندگی گزاریں تو خدا خود، اور خدا حدیث قدسی میں بھی ہے، پروردگار خود ارشاد فرماتا کہ اے بنی آدم، میں نے پوری دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے مگر تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کر لیں اگر وہ خدا کے لیے نہیں تو سب بکھر جائے گا، کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ نہیں جائے سوائے اس کے عمل کے۔ مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے تمہارے رفیق ہیں، 3۔ پہلا تمہارے دوست، کب تک دوست ہیں؟ جب تک تم زندہ ہو۔ جب دوست مرتا ہے تو رفیق دوست کیا پوچھتا ہے؟ جنازہ کتنے بجے ہے؟ بس جنازے پہ جاتا ہے اور اس کے بعد دوستی ختم۔ کہا دوسرے رفیق تمہارے گھر والے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، یہ کب تک ہے؟ یہ تمہیں دفنانے تک ہے۔ جب تمہیں قبر میں دفنا دیتے ہیں تو یہ گھر چلے جاتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں، جنازہ دفناؤ، جلدی دفناؤ، واپس جاتے ہیں، جائیداد تقسیم کرو، جو بٹ گیا ہے بٹوارا کرو۔ کوئی اولاد جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، ایک رات اس کی قبر پہ نہیں بیٹھتی، سب بھاگ جاتے۔ تیسرا رفیق امام کہتے ہیں تمہارے ساتھ
قیامت تک رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا عمل، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ، یہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ ساتھ۔ اب انسان کے اپنے اوپر ہے، انسان اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے۔ جن چیزوں نے بے وفائی کرنی ہے اس پہ زندگی گزارتا ہے، دوستوں کے ذریعے، دوستوں کی خاطر کیا انسان کرتا ہے آج؟ دوست نے کہا تھا، دوست نے نشے پہ لگایا، زندگی برباد ہو گئی۔ دوست نے فلانی چیز کہی۔ دوست کیسا ہونا؟ یہ نہیں کہ دوست نہیں ہونے چاہیے، دوست ہونا چاہیے۔ کیسا دوست ہونا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے۔ وہ ویسا دوست جسے دیکھ کے خدا یاد آئے۔ اب آپ بولیں گے ہمارا تو ایسا کوئی دوست نہیں ہے، تو بھائی آپ ایسے بن جائیں نا کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آئے۔ ہم زندگی یہی ہے عزیزان محترم، کامیابی اسی میں ہے کہ انسان غافل نہ رہے۔ اولاد، مال، انسان اس کی خاطر کیا کیا کرتا ہے؟ حرام، لوگوں کا حق کھانا، کتنی زحمتیں بھی کرتا ہے آدمی، لیکن آخر میں اولاد کیا دیتی ہے؟ اور ویسے بھی آج کل کی اولاد، ویسے بھی یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، آج کل تو ایسی اولاد ہے نا، اسی چیزوں میں لگی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اچھے کام نہیں کرتی، کرتی ہے، لیکن عزاداران محترم، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال پورا نہیں ہوا، کوما میں چلا گیا، کوما میں گیا، عالم برزخ میں چلا گیا۔ بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے کہ جنہیں تھوڑی دیر کے لیے موت آتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے، یا کم از کم وہ کچھ حصہ مرتے ہیں اور اس زندگی کو تجربہ کرتے ہیں۔ اس کو بھی کوما ہو گیا، ہاسپٹل میں رہا، روح نکل گئی، عالم برزخ میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا، کہا کہ میں ٹنل میں بھاگ رہا، اور ٹنل میں خوف نہیں تھا، سامنے روشنی تھی، لیکن ایک آواز تھی جو گونج رہی تھی، کیا تھی؟ ماں ماں ماں۔ اچانک سے مجھے اٹھایا گیا اور مجھے میرے بچپن سے میری نوجوانی تک صرف ایک کیمرہ دکھایا میری زندگی کا۔ بھئی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 360 کیمرہ ہے نا، پیچھے سے بھی ادھر سے بھی اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ کہا مجھے ایک کیمرے سے میری زندگی دکھائی گئی، وہ کیا تھی؟ کہ میں اور میری ماں، بس میں چھوٹا تھا، بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا، پورے اس سفر میں صرف ایک احساس مجھے دلایا کہ تم نے کبھی محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ پوری زندگی ہم نے دیکھا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، عزیزان محترم، وہ خدا کا شکر کریں، ان کی خدمت کریں۔ جن کے نہیں ہے بہرحال لوگ خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں۔ زندگی گزر جاتی ہے، انسان شفقت بھری نگاہ سے ماں باپ کو نہیں دیکھتا۔ یہ چیزیں یہاں پتہ نہیں چلے، وہاں پتہ چلے کہ انسان نے زندگی کیا گزاری۔ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان جو کتاب ہے، جو اوتھنٹک کتاب ہے، جس سے ہم جو ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، یہ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے۔ آپ دیکھیں کیسا اخلاص تھا شیخ عباس قمی کا کہ یہ کتاب پوری دنیا میں ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے۔ موبائل میں اپلیکیشن ہے، مفاتیح، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن، سب مفاتیح میں سے۔ اتنا اخلاص کیسے؟ کہتے ہیں کہ ماں نے ایک دن کہا کہ والد کو اٹھاؤ، کھانا تیار ہے، اور والد سو رہے تھے۔ یہ گئے، دیکھا والد سو رہے، تو کہا کہ میں ایک دم اٹھاؤں گا، بے ادبی نہ ہو جائے، جوانوں کے لیے ہو جائے، بے ادبی
ہونٹوں کو اپنے والد کے پاؤں کے تلوے پہ لگایا تاکہ ہونٹوں کی گرمی سے والد کی آنکھ کھل جائے۔ جیسے ہی والد کی آنکھ کھلی باپ نے دعا دی، بس یہ اس دعا کا نتیجہ آج کتاب پوری دنیا میں، جرمن میں، فرینچ میں، مڈغاسکر میں، سواحلی میں، ہر زبان میں ترجمہ شیخ عباس کو میں۔ اور مقام کیا مقام تھا؟ شاید طالب علم کہتے ہیں ہم مشہد میں درس پڑھتے تھے، یہ روشنیاں نہیں تھیں اتنی گلی کوچوں میں، اتنا اندھیرا ہوتا تھا فجر سے پہلے کہ دیواروں کا سہارا لے کر حرم جاتے تھے۔ کہا ایک رات ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کوئی آگے کوئی شخص ہے جس کے وجود سے نور نکلتا ہے اور ایک دم بجھ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے۔ ہم قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس کو نہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے۔ خوب اخلاص، احترام، ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ جو ہم یہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا کام آئے گا، کیا کام وہ جو اس دنیا میں کام آنا ہے اس کی فکر کرے۔ وہاں کوئی بینک اکاؤنٹ، کوئی کالونی کا پلاٹ کام نہیں آیا، وہاں پر صرف عمل کام آئے گا۔ اور کون سا عمل؟ کیا چاہتا ہے ہم سے خدا؟ خدا کو ہم سے کیا چاہیے؟ خدا کو ہم سے بہت کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے اسے، بس ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال نے کہا کہ ایک سجدہ عزادارہ محترم، اگر انسان اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہ ہر چیز کو چکا دیتا ہے۔ آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، اس کی زندگی ایسی ہے جس نے اپنی زندگی کو اس کے لیے گزارا، خدا نے اس کو کیا بنا دیا۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا خدا کے لیے، جو کیا خدا کے لیے کیا۔ ابھی خدا خود ان کے ناموں کو آج آپ نبیوں کو جانتے ہیں، انبیاء کے کاموں کو جانتے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ کے ولی کربلا بھی اسی عشق کی داستان ہے کہ جو کچھ تھا وہ سب خدا کے لیے قربان کر دیا۔ آج اگر پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ جو کچھ امام حسین کے پاس تھا وہ خدا کو دے دیا۔ اب جو کچھ خدا کے پاس ہے اب یہ سب حسین کا ہے، یہ ذکر جو اس نے پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے۔ کون جمع ہوتا ہے، کون بیٹھتا ہے اگر حسین دلوں کو نہ خریدتا تو ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ یہ سب ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آپ بولیں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بہرحال بہت شدید مریض ہوں، مسلسل ڈاکٹر نے بولے دوائیاں، احتیاط، آرام، لیکن ابھی اتنا سفر کیا ہے میری ہمت بالکل نہیں تھی جانے محترم کہ میں آپ کے سامنے بات کروں۔ یہ امام حسین جو ہمت دیتے ہیں واقع، ورنہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی ان کے ذکر اتنے پاک ہیں
کہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. خدا خود کہتا ہے میں نے نجاست کو ان سے، تو بس اپنے آپ کو پاک کر، اپنے آپ کو صاف کر. جب مجلس میں آئے باوضو آئے، مجلس سے اٹھے ایمان بڑھ جائے، گھٹے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے. مجلس حسینی کسی فرقے کی مجلس نہیں ہے، نہ سنی نہ شیعہ، حسین سب کا ہے. اسی لیے ہماری مجلسیں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ سب آئیں، اور ذکر الہی ہے. ہم سمجھ نہیں پائے قربانی امام حسین کی. یہ ساری قربانی صرف اسے پرچم لا الہ الا اللہ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے محترم انسان اپنی زندگی کی طرف ایک حدیث وقت بہرحال مجھے، کیونکہ پیچھے سے ہر مجلس لیٹ ہوتی جا رہی ہے، ابھی ایک اور مجلس بھی ہے، تو میں بہت زیادہ وقت تو آپ کا نہیں لوں گا. کل دوبارہ خدا انشاءاللہ آپ کے درمیان میں توفیق دے تو ایک حدیث رسول خدا سے آپ کی خدمت میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا حضرت ابو ذر کو، جو صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں ابو ذر دو چیزیں کی محبت انسان سے اس کے دین کو ایسے چھینتی ہے جیسے رات کو بھیڑوں کے ریوڑ میں دو بھیڑیے آ جائیں اور صبح تک وہ بھیڑوں کو زخمی کرتے رہے یا کھاتے رہے. یعنی کیا؟ یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے وجود سے دین خالی کر دیتی ہے. رات جب بھیڑوں کے ریوڑ میں رات کو کوئی آ جائے، مالک بھی سو رہا ہے، اندھیرا بھی ہے، کچھ کوئی کر نہیں سکتا. کہا یہ دو محبتیں بھی زندگی میں ایسے گزرتی ہیں. پہلی چیز حب المال، مال کی محبت انسان سے دین چھین لیتی ہے. اب کیا کریں مولانا؟ کمائیں نہیں، کھائیں نہیں، کمائیں حلال کمائیں لیکن محبت نہیں کریں. لوگ مال سے محبت کے لیے مال کا ذخیرہ کرتے ہیں، مگر قارون سے زیادہ کسی کے پاس مال تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں صفوں میں اونٹوں پہ ہوتی تھی، اتنا خزانہ. اور قارون کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا قارون اتراؤ نہیں، یہ تمہارا مال نہیں ہے. مگر قارون بہرحال قارون. اب لوگ بھی جب قارون کے خزانے کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. جیسے ہم کوئی گاڑی گزرتی ہے کیا کہتے ہیں؟ کاش. کوئی چیز دیکھتے ہیں کاش. محنت کرنا بری بات نہیں ہے، آپ محنت کریں کمائیں، لیکن محبت حرام کی طرف لے جاتی ہے. محبت دوسرے کا حق چھین لیتی ہے. محبت غافل کر دیتی ہے. انسان مال کی محبت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ نماز بھول جاتا ہے، وہ رزق بھول جاتا ہے، وہ خدا کے سجدے بھول جاتا ہے. کیا مال! اور آج دیکھیں دنیا مال کی خاطر کیا کیا کر رہی ہے. جھوٹ، چوری، کرپشن. کیا کرے گی؟ کتنے محل لوگ بنا لیں گے، کیا ان محلوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ آج دنیا کے بڑے بڑے میگزین فرابز اور یہ سب کہتے ہیں اتنے 100 لوگ دنیا کے بلینئر ملینئر، مگر کوئی ایسا میگزین نہیں جو یہ بتائے کہ دنیا میں 100 اچھے لوگوں کا اخلاق یہ ہے. دنیا میں محبت، حب المال. جس کے پاس پیسہ ہے لوگ بھی اس کو سلام کرتے ہیں. انسان بھی اپنے ظاہری حلیے سے پہچانا جاتا ہے. ایسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے، السلام علیکم، السلام علیکم، غریب فقیر آ جائے، انسان بھی ظاہر کو دیکھتا ہے.
جبکہ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ کبھی کوئی سائل آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں، کیا پتا تمہارا امتحان ہو، اگر دے نہیں سکتے تو معافی مانگ لو۔ وزدان محترم یہ حب المال بہت خطرناک ہے، پہلی۔ دوسری چیز حب الشرف، یعنی ڈیزگنیشن، یعنی پوسٹ، عزت۔ انسان اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ کبھی ہمارے حکمراں ایک سیٹ خریدنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ ابھی ایک مولوی، ابھی زیادہ بولوں گا تو مولوی میرے سے ناراض ہو جائیں گے، صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ حب الشرف، کوئی بھی پوسٹ ہو، کوئی ڈیزگنیشن ہو، بس اس کی خاطر کتنوں کو رگڑ دیتا ہے، کتنوں کو دبا دیتا ہے، کتنوں کے حق کھاتا ہے، کسی چیز کا پریزیڈنٹ، کسی چیز کا فلانا، کسی چیز کا فلانا۔ مجلس پوسٹر چھاپے آپ، میرا نام چھوٹا کیوں لکھا ہوا ہے، بڑا لکھے، علامہ لکھے۔ آپ کو پتا ہے ہر دور میں علامہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں ہر شخص علامہ ہے۔ ہم بھی علامہ ہیں، علامہ جان محترم، علامہ ہندی زمانے میں ہم کہاں اور علامہ ہندی کہاں۔ آپ آگے آتے جائیں، ہمارے پچھلے دور میں تھوڑے سے پہلے علامہ تباہی، بس نہیں ہے کوئی۔ آج جب ان کے شاگرد ہیں، علامہ مصباح کا تو انتقال ہو گیا، ابھی علامہ جوادی احمد، ایک دو بس۔ کیوں؟ میرا نام خطیب فلانا فلانا، یہ کیا ہے؟ یہ حب الشرف ہے، یہ دین کو چھین لیتا ہے۔ کوئی خطرناک ہے وہ، یہ مال سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں امیر غریب نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنے حساب سے حب الشرف کا شکاری ہے۔ جس کی جتنی دکان اتنا وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک عارف عالم دین اپنے مدرسے میں اصفہان میں بیٹھے، بزرگ اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا۔ شاگرد آئے پکڑے، تو کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس لیے اپنے آپ تو ہمیں دیوانہ ہو گیا، بہت دیوانے نہیں ہیں آپ۔ اگر آپ کو یہ کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تو مدرسہ آپ کا ہے، اور اگر آپ کی اولاد نہیں تو ہم آپ کی۔ کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی محبت نہیں۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا 80 سال ہو گئے، چند کتابوں کی محبت نہیں نکلی۔ ہر شخص ایسے ہی ہے۔ چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے اسے بڑی چیز سے محبت نہ ہو، اسے چھوٹی سی چیز سے محبت۔ ہر شخص اپنے حساب سے گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، اور کوئی بھی اسے نکال نہیں سکتا سوائے اللہ کے ولی کے۔ اگر انسان اللہ کے ولی کی طرف بڑھے گا تو وہ اسے باہر نکال لے گا۔ عزیزان محترم، جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن، آج ظہور کا متوقع دن۔ اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لوگ فضائل کی ڈیفینیشن اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ فضائل ہے جس پہ نعرہ لگے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جیسی میری مجلس یوٹیوب پہ ہے
انسٹاگرام پہ میں ویسی مجلس کرتا ہوں. اگر تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو بسم اللہ، نہیں آتی تو میں کل نہیں پڑھوں گا مجلس. اللہ صلی اللہ محمد. عزیزان محترم، جو باتیں آپ جانتے ہیں وہ سنا کے میں آپ کو کیا کروں؟ جو آپ سنتے رہتے ہیں، جو آپ نہیں پتا میرا کام ہے وہ بتاؤں آپ کو. وہ مسئلہ ہماری قوم کا یہی ہے، وہی کھڑی ہوئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی. یہی مسئلہ ہے. اور یہ عقل اور شعور کون دے گا؟ ظاہر ہے جب ہمارے اپنے ذہن عقل سالم نہیں رکھیں گے. اور یہ عقل سالم کل مجھے موقع ملا تو آپ کو ایک ہی حدیث پوری مجلس میں سناؤں گا جسے امام رضا نے سالم عقل کہا ہے. صلی اللہ محمد. عزیزان محترم، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مولانا صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، بہت پرانا ساتھ ہے، لیکن میری بھی بڑی مجبوری ہے، میں پڑھتا اپنی مرضی سے ہوں. اور یہی وجہ، اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں، میں کوئی اپنے حب و شرف میں ڈوبا ہوا ہوں، ایسا نہیں. جو میرا مرشد مجھے کہتا ہے میں وہی پڑھتا. عزیزان محترم، علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 30 سال 40 سال ایک کتاب لکھی، کیا تھی؟ غدیر امام علی کے فضائل پہ کتاب لکھی. کتنے سال؟ 30-40 سال. کبھی مصر گئے، کبھی ہندوستان گئے، کبھی بغداد، کبھی دمشق، تاکہ جتنے فضائل ہیں انہیں جمع کیا جائے. سیریا میں، دمشق میں تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے دوسرے مسلک میں. انہوں نے کہا آپ امام علی کے بارے میں بہت بڑا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. کہا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ امام علی ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، تو یہ تو بہت زیادہ ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے آدمی؟ علامہ امینی نے کہا کہ وہ تو مولا تھے، 1000 رکعت تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں. اب جب انہوں نے یہ دیکھا، اور علامہ امینی کی ٹانگ میں مشکل تھی، چلنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے آدھی رات میں 500 رکعتیں پڑھ لی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پڑھ لیں گے، کہا نہیں ہم مان گئے. کہا نہیں اب تو میں پوری پڑھ دوں گا. ان سے بعد میں سوال کیا کیا آپ بھی روز رات کو 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں میں 1000 نہیں پڑھتا. کہا پھر؟ کہا اس رات میں نے بولا نمازیں جانے اور مولا جانے. اب مولا 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، مولائی کو کتنی پڑھنی چاہیے بھائی؟ مولائی کسے کہتے ہیں؟ جس پہ مولا کا رنگ ہو نا. تو مولائی کیسے پتا چلے گا کہ یہ مولائی ہے؟ حلیے سے یا کردار سے؟ تو کم سے کم 1% تو مولائی ہونا چاہیے نا مولا کا. 1000 رکعت کا 1% کتنا ہے؟ 10. ایک رکعت اضافہ کریں، تہجد کی نماز ہو گئی، یعنی کم سے کم مولائی تہجد پڑھتا ہے. یہ ہے فضائل، پڑھیے گا ہے نا. مولا کے فضائل تو یہی ہے، مولا بھی پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ عزیزان محترم، مشکل ساری یہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا ہم اس کو بھول گئے. کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا نور محمد کو خلق کروں اور نور محمد کو خلق کیا. میں نے چاہا میں
پہچانا چاہوں. کون چاہتا ہے؟ خدا. تو کیا میں اپنی زندگی میں خدا کو پہچان رہا ہوں؟ جانے موقع بس میں اس سے زیادہ آپ کو موبائل نہیں ہوں گا. آخری جملہ اور آپ سے التماس سے دعا مسائل کے چند جملے. عزیزان محترم، خدا کو پہچانے اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے. وہاں جا کے تو کوئی آپشن نہیں ہے، وہاں تو سب کچھ اسکور کارڈ کی طرح کھل جائے. یہ فرصت ہے زندگی میں، یہ چند لمحے زندگی، اس کو بہتر کریں. اور جو اپنے آپ کو بہتر کرے گا وہی اس کے اطراف میں بہتر. جمعے کا دن، ظہور کا متوقع دن، امام کو یاد کریں. پورے ہفتے میں ایک دن امام کا ہے. ویسے تو امام کو یاد کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے، امام ہر وقت یاد رہنا چاہیے. آیت اللہ قاضی طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں امام کی زیارت نہ کروں. اب میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا. ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے. کربلا امام پر جان قربان کرنے کا نام ہے. ایک امام اور 72 کوئی چھوڑ کر نہیں گیا امام کو. شب عاشور امام نے 3 دفعہ شمع کو بجھا دیا اور کہا جاؤ تمہیں جنت کے مقام بھی اور تمہیں بیت بھی عطا. کوئی نہیں گیا. 3 دفعہ امام نے اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے صرف ایک نام پکارا. کس کا؟ اس کا جس کے لیے امام جانتے تھے کہ سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا. جمعے کا دن ہے. عزاداران ہم نے علماء سے سنا ہے، کیا سنا ہے کہ جب حضرت عباس کے مصائب ہوتے ہیں نا تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. تو ہم بھی امام کو دعوت دیتے ہیں، مولا آئیے، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن یہ لوگ دل کے پاک ہیں، دل کے ساتھ. آئیے آج اس مجلس کو اپنے وجود سے نورانی کیجیے. عزاداران محترم، حضرت عباس با وفا ہے، ایثار ہے، قربانی ہے. مقام خدا نے وہ دیا کہ آج آپ کے سامنے کربلا عباس کے بغیر پوری نہیں ہوتی. حضرت ام البنین کے وجود کا چراغ ہے. اور کیسا چراغ! کہیں بھی مقتل نہیں لکھتا کہ حضرت عباس نے کوئی مشورہ دیا. عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو. عباس ایسے ہی چلے جا رہا ہے. باب الحوائج ہے، جو مشکل میں ہے وہ حضرت عباس کا در کھٹکھٹا ہے. باب الحوائج ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین رات کو کربلا پہنچا. رات تھی، پہلے کی طرح حرم بند ہو جاتے تھے، آج کھلے رہتے ہیں، پہلے حرم بند ہو جاتا تھا. دروازے پہ پہنچا، حرم بند تھے، چلے گئے مسافر خانے، سو گئے. خواب میں دیکھا کہ امام حسین کا حرم ہے، رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں. ایک شخص حضرت عباس کے حرم سے آیا اور کہا یا رسول اللہ، مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے. ایک بچے کی ماں حرم میں حضرت عباس میں اپنے بچے کی بیماری کے لیے حضرت عباس سے توسل کر رہی ہے، اسے شفا دے دے. رسول خدا نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس کا وقت پورا. کچھ دیر گزری، پھر وہ جوان آیا، کہا یا رسول اللہ. حضرت عباس نے پھر درخواست کہ اس بچے کو شفا دے. رسول خدا نے پھر وہی کہا. تیسری دفعہ
حضرت عباس خود آ گئے. وہ عالم دین کہتے ہیں بازو قلم ہوئے ہیں. رسول خدا کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ یا یہ لقب مجھ سے لے لیں یا اس بچے کو شفا دے دیں. بس کہتے ہیں رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار اس بچے کو شفا دے. اس عالم کی آنکھ کھل گئی، اٹھا دوڑتا ہوا حرم حضرت عباس گیا. خادم سے پوچھا کوئی اندر ہے؟ کہا ہاں، نجف کے سردار کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا بیٹا بڑا شدید مریض ہے. کہا حرم کھولو کھولو، حرم کھولو. گئے اندر، کہا بی بی جا، تجھے عباس نے تیرا بیٹا دیا. لاجواب بیٹے دیتا ہے عباس. اللہ محترم، مگر میرا سلام، روز عاشوراء جنگ کی حسرت ہی رہی عباس کو، اجازت نہ ملی حضرت عباس کو. آئے مولا اجازت دے. کہا نہیں عباس، تم ہمارے لشکر کے سردار ہو. جب یہ سنا تو حضرت عباس نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ بس اجازت نہیں ہے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس بچوں کے پاس گئے. ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس نے کہا چچا میرا بھائی پیاسا ہے، پانی ملے گا؟ کہا بابا سے اجازت لے دو. بس بچی امام کے پاس گئی ہوگی، کہا ہوگا کہ پانی کے لیے چچا کو اجازت دے. امام نے حال دل ہے، امام نے کہا ہوگا بیٹا تم اپنے بھائی کے پیاس کی تو فکر ہے، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آیا. بس عزاداران محترم، امام نے حضرت عباس کو اجازت دی، جاؤ. جانے لگے، کہا عباس زینب کے خیمے سے بھی اجازت لے لو. بس کہتے ہیں خیموں میں گئے، کہا شہزادی اجازت ہے؟ کہا بھائی نے اجازت دے دی. کہا پھر میری اجازت کی ضرورت ہے. جانے لگے، کہا عباس 21 رمضان کو جب بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے میرے ہاتھ دیکھے، کہا ان میں رسیاں بندھیں گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. اللہ خدا حافظ کا غیرت مند. بس حضرت عباس گئے. بس میں بڑی تیزی سے مصائب آپ سنتے رہتے. بس آپ نے گریہ کیا، امام قبول فرمائے، امام زمانہ انشاءاللہ حاضر ہوں ہماری اس مجلس میں. بس حضرت عباس گئے، پانی پہ پہنچے، مشکیزہ بھرا، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا. بابا کی وصیت یاد آئی، عباس پانی پہ پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. اس پانی کو پانی پہ مشکیزہ، عباس اور خیمے. بس شروع کیا. دشمن روکنا چاہتا ہے اور عباس پانی پہنچانا چاہتا ہے. بس یہی داستان ہے تھوڑی دیر کی. ایک بازو شہید ہوا، دوسرا بازو شہید ہوا. حضرت عباس رکتے نہیں. دشمن سمجھ گیا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کے جا رہا ہے. ایک تیر آیا جو مشکیزے پہ لگا، پانی بہ گیا، سواری بھی مڑ گئی. باوفا کی سواری ہے، پانی کے بغیر خیموں میں نہیں جائے گی. بس مڑی، ایک تیر آنکھ میں لگا. ہاتھ تو نہیں جسے تیر نکالا جائے،
بس اسی اسنا میں ایک گرز لگا، میرا مولا زین سے زمین پہ آیا۔ کیسے آیا نہیں پتا، جب کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں سے اپنے آپ کو سہارا، مگر ہاتھ میں گرتے ہی یہی کہا، میرے مولا میرا سلام۔ اب امام حسین جو ہر بدن پہ بڑی تیزی سے آتے تھے، حضرت عباس کے بدن پہ تیزی سے نہیں آئے۔ کیوں؟ ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ حضرت عباس کے بدن پر ہے، کیونکہ جب پہلے آتے تھے تو خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا۔ بدن پہ پہنچے، سر زانو پہ رکھا، خون کو صاف کیا، بھائیوں میں گفتگو ہوئی نہیں پتا، روح پرواز کر گئی۔ عباس نہر فرات کنارے رہ گیا، علم اٹھایا، امام جانے لگے۔ علماء کہتے ہیں کہ بدن کیوں نہیں گیا؟ پہلا کہ حضرت عباس باوفا ہے، پانی کے بغیر بدن بھی نہیں جانا چاہتا۔ ہاں نہیں، یہ وجہ نہیں، کہا مولا کا بڑا احترام، مولا صبح سے بھوکا اور پیاسا، زخمی حالت میں علی اکبر کا داغ لیے، علی اصغر کا خون لیے، قاسم کے ٹکڑے لیے، حالت ایسی نہیں کہ میرا بدن بھی اٹھا کے لے کے جائے۔ ہاں نہیں، یہ وجہ بھی نہیں تھی۔ کہا پھر کیا تھی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ بدن اس قابل نہیں تھا کہ جسے اٹھا کر حسین لے کر جاتا۔ وہ واقعہ سنا ہے نا، ایک عالم دین معمار کے ساتھ سرداب میں اترے، چھوٹی سی قبر کو کون دیکھتا ہے؟ معمار عالم کو دیکھتا ہے، قبر کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں نے سنا تھا حضرت عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ٹانگیں زمین پر لگتی تھی، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو ملا تھا، بس ایک جملہ عزاداران محترم، بس اب یہ علم خیموں پر بچے چچا عباس آ رہے، پانی آ رہا ہے، مگر جب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ علم بابا کے ہاتھ میں۔ بچی کہتی ہے بابا، امو عباس، کہا بیٹا نہر کنارے رہ گئے عباس۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔